बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से और भारत से इंतहाई अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन काम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा तो उसे लाजमी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अब नई खबरें और नई अपडेट्स दुनिया भर से आपको वहां पर भी मिलेंगी। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर आप जानते हैं भारत की फौज रोजाना कश्मीरियों को शहीद करती है, रोजाना कश्मीरियों को गिरफ्तार करती है और रोजाना कश्मीरियों के घरों के अंदर दाखिल होकर उनको मारा पीटा जाता है, आबरू रेजी की जाती है, खवातीन पर तशद्दुद होता है, जिनसी ज्यादतियों का भी सामना करना पड़ता है। जब से मोदी दहशतगर्द की हुकूमत कश्मीर के अंदर आई है तब से कश्मीर के मुसलमानों की जिंदगियां अजीर्ण बनाती गई हैं और उनके खिलाफ इस कदर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले हुए हैं जिनकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती है। बल्कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने पिछले 1.5-2 सालों के अरसे में 35 लाख हिंदुओं को कश्मीर की शनाख्त दी है, कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए हैं, यानी वो कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं, ज़मीनें ले सकते हैं, दुकानें बना सकते हैं और कश्मीरी मुसलमानों की जगह पर सरकारी नौकरियां ले सकते हैं और साथ साथ वोट के अंदर अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर रेफरेंडम करवाया जाए तो ये 35 लाख हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ वोट देकर कश्मीर को हिंदू स्टेट बना सकते हैं। ये वो मुतनाज़ा मंसूबे थे जो मोदी दहशतगर्द ने आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद किए और ये वो मंसूबे थे जो आरएसएस की हुकूमत जो बीजेपी एक तरह से बनाई गई है वो लीड कर रही है, ये उसके मंसूबे हैं और यही वो मंसूबे हैं जिनके बारे में पिछले हफ्ते जो आरएसएस के सरबराह हैं मोहन भगवत, उन्होंने कश्मीर के विजिट के दौरान ये बात कही है कि हमारा ख्वाब है और हमारे ये पेश नज़र जो मंसूबे हैं हम इनको तकमील करना चाहते हैं, मुकम्मल करना चाहते हैं 2025 तक, ताकि जब आरएसएस को बने हुए 100 साल हों, जब हमारी गोल्डन जुबली हो तो उस मौके पर हम अपने जो हमसे पहले जिन्होंने आरएसएस बनाई थी, हमारे आबाओ अजदाद जो थे, हम उनको ये बता सके कि हमने तुम्हारे ख्वाब पूरे कर दिए हैं। तो नाज़रीन काम कश्मीर को मुसलमानों से खाली करना, मुसलमानों की शनाख्त कश्मीर से मिटाना और हिंदुओं को लाकर बसाना, मंदिरों को बनाना, हिंदुओं की कंपनियां लगाना और हिंदू इंतहा पसंदों को लाकर यहाँ पर मुख्तलिफ ओहदे देना, ये पिछले 1.5-2 सालों के अंदर तेज़ी से ये सिलसिला जारी है। लेकिन नाज़रीन काम अब कश्मीर के मुजाहिदीन और कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स अब वो तालिबान की फतह से बहुत अच्छे अंदाज से वो उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं और उन्होंने उनसे हौसले लिए हैं, उनको अपनाना शुरू किया है। हम इससे पहले आपको बताते रहे हैं कि जब तक कश्मीर के मुसलमान अफ़गान तालिबान को आइडियल नहीं बनाएंगे, उनकी स्ट्रेटजीज़ नहीं अपनाएंगे, उनकी हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को अपनाना शुरू कर दिया गया है। ग़ज़वा हिंद को अमलन कश्मीर के मुसलमानों ने शुरू कर दिया है। जो इस वक्त नाज़रीन काम हमारे पास बड़ी खबर सामने आ रही है कश्मीर से कि पिछले 72 घंटों के अंदर 7 हिंदू इंतहा पसंदों को कत्ल कर दिया गया है। ये वो हिंदू इंतहा पसंद थे जिनको बीजेपी की हुकूमत ने कश्मीर भेजा था और ये वो लोग थे जो आरएसएस के कारकुन थे, आरएसएस जमात के नुमाइंदे थे और ये आरएसएस के विजन को कश्मीर के अंदर लागू कर रहे थे, जिनका खात्मा कर दिया गया है। नाज़रीन काम एक पंडित को कत्ल किया गया है जो इंतहाई दर्जे का इंतहा पसंद था, जो कश्मीर के मुसलमानों को कत्ल करने के लिए जो हिंदू नौजवान थे, इंतहा पसंद थे, उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था, उनको समझा रहा था, उसे कश्मीरी मुजाहिदीन ने 2 रोज़ पहले उड़ा दिया। और फिर नाज़रीन काम गुज़श्ता दिनों भी 3 हिंदू इंतहा पसंदों को मारा गया। और अब एक और ख़बर सामने आ रही है कि आज कश्मीर के अंदर 2 हिंदू असातिज़ा थे जो आरएसएस के रुकन थे और आरएसएस के नज़रियात को बच्चों के जहनों के अंदर मुंतकिल कर रहे थे, उनका खात्मा कर दिया गया है। और ये किसने किया है? फ्रीडम फाइटर्स ने किया है, मुजाहिदीन ने किया है। भारत की जो मीडिया है, भारत का जो मीडिया है वो ये ख़बरें चला रहा है कि दरअसल अफ़गान तालिबान अब कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुके हैं
پاکستان کے راستے سے اور وہ یہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے قبل جو بھارت کے CDS کے سربراہ ہیں جنرل بپن راوت، وہ بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی نئی حکومت، طالبان اور چائنا، یہ تینوں بھارت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے جنرل بپن راوت نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، اور اسی مقصد کے لیے مودی دہشت گرد نے جو بائیڈن سے واشنگٹن کے اندر ملاقات کی تھی، اور اسی مقصد کے لیے جو امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت کے وزٹ پر ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کل جو انس حقانی ہیں، جو طالبان کے سینئر رہنما ہیں، جو ایک طرح سے حقانی نیٹ ورک جس کا نام امریکہ بار بار لیتا ہے اور بھارت چیخو پکار کرتا ہے، اس کے وہ روح رواں ہیں۔ انہوں نے سومناتھ کے بتوں کو یا ان کو گرانے والے جو مشہور فاتح تھے، فاتح ہندوستان اور بر صغیر، محمود غزنوی، ان کی قبر پر دورہ کیا، ان کو فاتحہ پڑھی اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ادھورے مشن کو پورا کریں گے۔ اس پر بھارت کے اندر چیخو پکار جاری ہے اور اب یہ ادھورے مشن شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو اگلے 2-3 سال ہیں یہ کشمیر کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ جس طرح سے ہماری پریڈکشن تھی، ہمارے تجزیات تھے اور ہمارے تبصرے تھے کہ افغانستان کے اندر جلد اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، بہت سے لوگ ہماری اس وقت کی جو آج سے 2 سال پہلے کی پیشن گوئیاں تھی، تجزیے تھے، ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ابھی بہت قبل اس وقت ہم بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو درست کر دکھایا، اور اب بھی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر جلد آزاد ہونے والا ہے۔ اب جو اگلا پڑاؤ ہے، اگلا محاذ ہے، یہ کشمیر میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ توقع ہے کہ مودی دہشت گرد کی جو 2025 تک حکومت کا خواب ہے اور ان کی جو گولڈن جوبلی کا خواب ہے، اس سے پہلے کشمیر کے اندر ہندو انتہا پسندوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی انشاءاللہ مل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے محض کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عملاً کوشش کرنا ہوگی۔ افغان طالبان نے افغانستان کو ایسے ہی فتح نہیں کر لیے ہے، بلکہ افغان طالبان نے افغانستان کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ایسی قربانیاں دی ہیں جن کی مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔ تو قربانیوں کے بعد انقلاب آیا کرتا ہے، خون دینے کے بعد جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے۔ تو جب تک قربانی نہیں دی جائے گی، جب تک ان کی اسٹریٹجیز کو نہیں اپنایا جائے گا، تب تک اس طرح سے نتائج نہیں مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے افغان طالبان کی اسٹریٹجیز کو اپنانا ہوگا، اور ان کی اسٹریٹجیز کو اپنا کر ہر شخص کو جو کشمیر کے اندر بستا ہے اسے اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیریوں کو جلد آزادی مل جائے گی۔ بھارت کی بربادی کشمیر کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیر کے ارد گرد پاکستان اور چائنا کی فوجوں کے درمیان خفیہ مشقیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس سے قبل بھی اعلانیہ چائنا کی فوجیں پاکستان کے ساتھ LOC بارڈر پر جنگی مشقیں کر چکی ہیں، اور اب بھارت کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، بھارت کے انٹیلیجنس ادارے یہ رپورٹیں دے رہے ہیں کہ چائنا بھارت کو پریشان کرنے کے لیے کشمیر کے اندر پاکستان کی مدد کر رہا ہے، کشمیری مجاہدین کی مدد کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنا کی جانب سے کشمیر کے مجاہدین کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، ڈرون طیارے دیے جا رہے ہیں، اور جو گرنیڈ استعمال کی جا رہے ہیں وہ بھی دراصل چائنا سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ بات اب حقیقت بنتی جا رہی ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کر بھارت کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ ایک طرف سے چائنا بھارت کے لداخ سیکٹرز کے اندر حملہ آور ہے، اور ساتھ ساتھ بھارت کی جو اروناچل پردیش ہے، ناگالینڈ ہے، اتراکھنڈ ہے، تریپورہ ہے، میزورام ہے، ان ریاستوں کے اندر مختلف جو ان کے حمایت یافتہ آزادی پسند ہیں ان کی مدد کر رہا ہے۔ وہیں ناظرین کرام، چائنا خود بھی اپنے جنگی جہازوں کو خفیہ بیسز پر منتقل کر رہا ہے اور بھارت کے خلاف آزادی کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ تو یوں بھارت کے علاقے چائنا کے قبضے میں بھی جائیں گے، پاکستان کے قبضے میں بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو کشمیر کے نہتے مسلمان ہیں ان کو بھی آزادی ملے گی، اور جو بھارت کے اندر بسنے والے 35 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں ان کو بھی ان کی آزادی ملے گی۔ دوسری طرف سے ہندو انتہا پسند ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے یہ سارے حملے اور یہ سارے منصوبے پسپا ہوں گے، لیکن بھارت کے مسلمانوں کو اس کے لیے جاگنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا، عملاً غزوہ ہند کے اندر شرکت کرنا ہوگی۔ ناظرین کرام، کشمیر سے ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ کشمیریوں نے اعلان کیا ہے کہ مودی دہشت گرد کی جو انتہا
پسند پالیسیاں ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے گا، ان منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دیا جائے گا اور ان کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کے خلاف لڑا جائے گا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور بھارتی فوجی نے کشمیر کے اندر خودکشی کر لی ہے۔ اس مہینے 7 دنوں کے اندر 4 بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں اور رواں سال 10 مہینوں میں تقریباً 100 کے قریب بھارتی فوجی خودکشیاں کر چکے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مردار ہو رہے ہیں، یہ بزدل مارے جا رہے ہیں، لہٰذا ان سے گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ لوگ مرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بہت سے جس طرح سے امریکی فوجی ذہنی امراض کا شکار ہیں، لاکھوں امریکی فوجی اور امریکہ کے وہ فوجی جو افغانستان سے لوٹے ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اسی طرح سے بھارت کے فوجی خودکشیاں کر رہے ہیں اور ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو حوصلے بلند رکھنے چاہیے اور آزادی کی جنگ کو، جہاد کو تیز کرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں، لوگ جھوٹ سے بچ سکیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کام آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو فالو نہیں کر رکھا، اسے بھی فالو کر لیں، وہاں بھی آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔